دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ساری کائنات کا مذہب کون سا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی مذہب، بدھ مذہب کا نام اس کے بنانے والے مہاتما بدھ کے نام پر ہے۔ اسی طرح یہودی مذہب جس قوم میں شروع ہوا اس کا نام یہودا تھا۔ لیکن دوستو، اسلام کا تعلق کسی شخص یا قوم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خوبی اور صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے مطلب میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اصل میں اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اسلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اسلام کہلاتا ہے۔ دوستو، اب اس کائنات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ایک اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے۔ چاند، تارے، زمین، سورج، سب کے لیے اللہ نے جو وقت، راستہ اور سپیڈ مقرر کر دی ہے، سب اسی کے پابند ہیں۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد موجود پانی، ہوا، روشنی، پہاڑ، سمندر، غرض ہر جاندار و بے جان سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ انسان جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اس کا پورا جسم اور اس کے تمام آرگنز اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ساری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا مذہب اسلام ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کائنات اور اس میں موجود ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنے کی وجہ سے مسلم ہیں اور ان کا مذہب اسلام ہے، تو پھر کیوں کچھ انسان کافر کہلاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیں گے۔